علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں ہر بندے کے لیے یہ ذائقہ ضرور ہے، چاہے وہ انسانوں میں پیدا ہوا ہے، جانوروں میں پیدا ہوا ہے، جو بھی ذی روح ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے شاہینوں کو یاد رکھتی ہیں، اور جو قومیں اپنے شاہینوں کے پر کاٹ دیتی ہیں الو ان کا مقدر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں گلزار احمد نوشی صاحب اور آج کے میزبان منیب الرحمان انصاری صاحب کو اس لیے مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بلا تفریق لالہ موسیٰ میں جو بھی شخصیت دنیا سے گئی اس کو یاد رکھا، ان کی یاد میں پروگرام کروایا، فاتحہ خوانی، درس قرآن، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہماری سماعتوں کو باوضو کرنے کے لیے آج کے میزبان منیب الرحمان انصاری صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے عثمان محمود صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ادارہ روزنامہ ٹھنڈی آگ کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے کچھ دن پہلے منشا بٹ صاحب مرحوم کی یاد میں پروگرام ہوا تھا، اور آج بھی ان دو عظیم شخصیات کی یاد میں پروگرام ہے جو دنیا سے چلی گئی ہیں۔ عثمان بھائی جلدی آئیے گا تاکہ آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سہانی رات ہے آؤ شمس ضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، نکیرو بعد میں کوئی دوسرا سوال کرنا، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر مدینہ کی سیر کرانے کے لیے میں ملتمس ہوں سعد ابو ہریرہ صاحب تشریف لائیں اور ہماری سماعتوں کو باوضو کریں۔ جو بھی شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے، میرے مکی مدنی، جو بھی
شیریں سخنی ہے، نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مکروز ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے، تو غنی ابن غنی ہے، میرے مکی مدنی جو بھی شیریں سخنی ہے۔ اور شعر سماعت کریے کہ دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تو وہ محبوب ہے جس کو بنا کے خود خدا کہہ دے کہ اب تجھ سا ہنسی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر نہ بنائی نہ بنی ہے، نہ بنائی نہ بنی ہے، میرے مکی مدنی جو بھی شیریں سخنی ہے، میرے مکی مدنی تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے، میرے مکی مدنی جو بھی شیریں سخنی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ میں آنے والے تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر پریس کلب بلیانہ ہمارے درینہ دوست مصدق عزیز صاحب، آپ کے ساتھ شباد ہاشمی صاحب، ناصر حیات صاحب، ریاض انصاری صاحب، مہر عبدالغفور صاحب، ممتاز ٹیچر جناب صفدر تڑر صاحب، ڈاکٹر یونس فہیم صاحب، ڈاکٹر جنجوہ صاحب، مہر عبدالغفور صاحب،
اور میں خصوصی طور پر مجھے ابھی میزبان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سابق تحصیل ناظم اور کامیاب ترین MPA جناب چودھری ندیم اصغر کائرہ صاحب آگے تشریف لے آئے، وہ پیچھے ہی بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور میں تمام عبدالواحد سلفی صاحب کے جتنے دوست اور ان کے احباب بھائی تشریف لائے ہیں، سردار پورہ ویلفیئر سوسائٹی، لالا موسیٰ پریس کلب کے صدر شہزاد دلبر صاحب، محمد رضا صاحب، جتنے بھی ہمارے بٹ صاحب، جتنے بھی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں، دل کے تھاک گرائیوں سے خوش آمدید۔ اب بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے، صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کے زمرے میں جو شخصیات آتی ہیں ان میں مولانا عبدالواحد سلفی صاحب ایک ایسی عظیم شخصیت لالا موسیٰ میں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندے کو اپنے مسلک کے اوپر تو عبور ہوتا ہے، جب بین المذاہب پروگرام ہو تو بڑی تنگ نظری سی آ جاتی ہے، بیان کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن لالا موسیٰ کی پرامن ترین شخصیات میں ایک استاد کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ایک ایسا نام عبدالواحد سلفی صاحب، یقیناً لالا موسیٰ ایک ادبی علمی طور پر اب یتیم ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کا جانا، اس سے پہلے بھی ہمارے علماء جاتے رہے ہیں، یہ قرون اولیٰ کی نشانی تھی۔ اور میں ادارہ روزنامہ ٹھنڈی آگ کو اس لیے بھی وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے شہینوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے نامور شخصیات کو یاد رکھتے ہیں۔ اور جو ہماری دوسری شخصیت ہیں، بڑی ایک ایسی شخصیت جو کہ نامور صحافی تھے، ہر پروگرام کی جان تھے، اچانک ایک حادثے میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب لالا محمد حنیف صاحب مرحوم، ان کی بھی یاد میں آج پروگرام ہے۔ میں سردار پورہ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک ایک کا نام لے کے اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے آج اس پروگرام میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، یقیناً ہم نے بھی جانا ہے، جو وہ آج گئے ہیں، شاید ہم نے کل جانا ہو، پرسوں جانا ہو، لیکن آپ نے ان کو یاد رکھا ہے۔ اب میں درس قرآن کے لیے مولانا عبد المنان صدیقی صاحب تشریف لائیں اور درس قرآن مجید دیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا۔ رواه البخاری في صحیحہ في کتاب العلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوک، کول ہوویں تے ہسن لوکی، ٹر جاویں تے رون۔ مولانا عبدالواحد سلفی صاحب
جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اور محترم جناب لالا حنیف باجوہ صاحب، میں ان سے زیادہ میرا تعارف نہیں تھا۔ بہرحال جو یہاں میں نے سنا، ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی سماجی شخصیت تھے، تبھی ان کی محبت میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دین اسلام ایک بڑا عمدہ دین ہے۔ دین اسلام معاشرت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ معاشرت، بندے کا ایک سوشل بینک ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے بہترین مثال میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو صحیح البخاری کتاب و بدء الوحی کی جو پہلی حدیث سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی دفعہ جبریل امین تشریف لائے، جب جس کو اقرا کی پہلی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہر شخص جانتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب انسان کسی بھی چیز سے اس کا اچانک پہلی دفعہ واسطہ پڑتا ہے تو ایک فطری حیرانگی اور تحیر میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جبریل کے ساتھ یہ پہلا تعلق، پہلا واسطہ، پہلا انٹریکشن تھا۔ اور جبریل تھے بھی کیسے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر لہو 600 جناح، 600 پر تھے جبریل کے، قصد الافق، جس نے زمین و آسمان کے کناروں کو، آفاق کو بند کر رکھا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت جبریل امین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک حیرانگی کا طاری ہونا ایک فطری بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اترے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل دو، چادر دو، میں سردی اور بخار محسوس کر رہا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے، آپ کی دعوت اور دعوت توحید سے بھی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں اور عرب والوں کے اندر معاشرتی زندگی اور آپ کی شخصیت کیا تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، اب غم نہ کریں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ الفاظ سنیے کہ آپ کیا کرتے تھے بعثت سے پہلے، اقرا کی پہلی وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کیا تھی۔ فرمایا انک لا تصل الرحم، اے میرے سر کے تاج، آپ رشتہ داری کو ملانے والے۔ وتحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے۔ وتقری الضیف، اے میرے سر کے تاج، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے۔ وتکسب المعدوم، چوتھی خوبی یہ ہے کہ آپ بے روزگاروں کو روزگار کما کے دینے والے۔ اور پانچویں وتعین علی نوائب الحق، ہر مظلوم کے ساتھ اس شخص کا حق لینے کے لیے آپ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ یہ 5 خوبیاں بیان کی، رشتہ داری کو ملانا، دوسروں کے بوجھ اور دوسروں کے مسائل کو اپنے ذمے لینا، بے روزگاروں کو کما کے دینا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مظلوموں کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی۔ اور میں قربان جاؤں، اسی صحیح بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کے مکہ شہر کو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے نبی پاک کی اجازت کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اونٹوں پر اپنا سامان لادا ہوا، اپنے بیوی بچے ساتھ ہیں اور نکلتے ہیں۔ ابن الداغینہ نام کا یا ابن الدغنہ، حافظ ابن حجر نے دونوں طرح لکھا ہے،
قریش کا ایک سردار ملتا ہے عرب کا، وہ کہتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ والے مجھے میرے دین پر عمل نہیں کرنے کی اجازت دیتے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ زمین کی کسی وسعت میں چلا جاؤں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تاکہ میں اپنے رب کی اپنی مرضی سے عبادت کر سکوں، مجھے کوئی روک نہ سکے۔ ابن الداغینہ نے الفاظ استعمال کیے، وہی جو سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی وحی کے وقت استعمال کیے تھے۔ فرمایا ابو بکر، اے ابو قحافہ کے بیٹے، آپ رشتہ داری کو ملانے والے، دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، اور آپ بے روزگاروں کو کما کے دینے والے، اور مظلوموں کے ساتھ ان کے ساتھ مظلوموں کے ظلم کے مقابلے میں تعاون کرنے والے، الفاظ سنیے، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تیرے جیسا بندہ نہ کسی بستی سے خود جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی بستی سے نکلنے دیا جا سکتا ہے، تیرے جیسے لوگ ہی تو بستیوں کا حسن ہوتے ہیں، شہروں کا حسن ہوتے ہیں، شہروں کے اندر امن کی اور شہروں کے اندر محبت اور یگانگت کی علامت ہوتے ہیں، تیرے جیسا بندہ چلا جائے تو بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ابن الداغینہ نے کہا میں تجھے امان دیتا ہوں ابو بکر صدیق، لہٰذا مکہ والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنی جگہ پہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس دو واقعات کو، ایک میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سیدہ عائشہ نے ان کے سامنے سیدہ خدیجہ نے پیش کیا، اور دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق سے۔ اس کا کیا مطلب ہے پیش کرنے کا؟ بستیوں کا حسن، بستیوں کا مان، بستیوں کے لیے فخر کی علامت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک حیثیت میں نہیں جیتے، بلکہ وہ ہمہ جہت شخصیت ہوتے ہیں۔ انہی میں ہمارے استاد، ہمارے معلم مولانا عبد الواحد سلفی صاحب بھی ہیں، اور آپ کے بھائی جناب لالا حنیف صاحب بھی ہیں، جو اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی سوچ و فکر اور اپنی دینی فکر پر چلتے ہوئے ساتھ لوگوں کے معاشرتی مسائل کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ صلح جو لوگ ہوتے ہیں، امن پسند لوگ ہوتے ہیں، با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، نفیس اور صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں نے مولانا عبد الواحد سلفی کو ایسا پایا۔ میں ابھی 6 یا 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا گاؤں ڈھو میانہ چک میں، تو میں نے ان سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تھا۔ پھر ہم لالا موسیٰ شہر آ گئے، پھر میں مدرسہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکن تا دم آخر تک ان کے ساتھ روزانہ نہیں تو ہفتہ وار ایک تعلق رہا، لمبے لمبے سفر بھی کیے۔ میں نے ان کو اپنی زبان سے کبھی درست گوئی سخت زبان کسی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی 20-25 سال کا تعلق ہے، میں نے ان کو اپنی زبان سے کبھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا۔ میں واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے 25 سال کے تعلق میں آج تک ان کی زبان سے میں نے گالی نہیں سنی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا متقی آدمی غصے میں آ کے اپنے آپے سے باہر ہو کے گالی دے دیتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوستو، یہ چلے جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے اللہ کسی کا۔ لیکن جو لوگ اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دے کے جاتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، صحیح بخاری شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کریں گے کہ لوگوں کے دماغ اور سینوں سے اللہ تعالیٰ علم کو نکال لے، کہ ایک شخص رات کو سویا بڑا عالم فاضل تھا، صبح کو اٹھے سارا علم اس کے سینے سے محو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض کریں گے بقبض العلماء، اللہ معاشرے سے علماء جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے، فوت کر لیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کسی شہر میں کوئی عالم نہیں چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا، لوگ ان جاہلوں سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے جھاڑیں گے، فضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے
اور فتوے دے کے اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء ایک امت کا سرمایہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا والعلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی وراثت ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر کے جاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر کے جاتے ہیں، اپنے معاشرے کی خدمت کر کے جاتے ہیں، یہ بڑے ہی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں مولانا عبد الواحد سلفی صاحب یا آپ کے محبوب جناب ساتھی لالا حنیف صاحب کی زندگی سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم ایسا کام کر کے جائیں، مرنا ہم سب نے ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص کہتا ہے میں نے مرنا ہے۔ ایتھیسٹ خدا کا انکار کرتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا مرنا ہے۔ مرتے ہوئے لوگوں کے پاس ہم نے اپنا کیسا تذکار اور ذکر چھوڑ کے جانا ہے، پہلی بات۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے تو اس کے سامنے اپنے کون سے اعمال لے کے جانا ہے۔ اسی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں دو بندوں کو لایا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں نے اس حدیث کا نام رکھا ہے، اردو میں ترجمہ کیا ایک لمحہ۔ میں نے اس حدیث کو ہیڈنگ دیا، ٹیگ دیا ایک لمحہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے سوکھا بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ساری زندگی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے اے میرے بندے تیری دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، میرے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا، اتنی سوکھی اور عیاشی میں گزر گئی، لیکن رب کی فرما برداری والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ اور اس کو جہنم کا ایک جھونکا، جہنم میں داخل نہیں کرنا، جہنم کی آگ کا ایک گرم جھونکا دلوا کے لاؤ۔ جہنم کی آگ کا ایک جھونکا لگے گا، واپس لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری کیسی گزری؟ وہ بندہ جو کہہ رہے تھا 80 سال 60 سال 70 سال 100 سال اللہ کبھی دکھ نہیں دیکھا، ایک جہنم کے جھونکے کے بعد کہتا ہے اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آخری جملہ، دوسرا حصہ اس حدیث کا، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ آپ نے فرمایا ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ایک بندے کو لایا جائے گا جو دنیا کے اعتبار سے نہایت بوسیدہ زندگی گزار کے آیا ہوگا، لیکن تھا جنت والوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کھڑا کریں گے، پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری کیسی گزری؟ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہے گا اللہ سسک سسک کے رو رو کے تڑپ تڑپ کے گزر گئی، میں نے اپنی ساری زندگی میں اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے ساری زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، تکلیفوں سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ بڑا دنیا سے نہ ستایا ہوا ہے، فرشتوں اس کو لے جاؤ جنت کا ایک جھونکا لگوا کے لاؤ، ٹھنڈی ہوا کا ذرا لے جایا جائے گا۔ جنت کا ایک جھونکا لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو حاضر کر کے پوچھیں گے بتا میرے بندے تیری کیسی گزری؟ جنت کے ایک جھونکے کے بعد وہ جس کی ساری زندگی پریشانی اور تکلیفوں میں گزر گئی وہ کہے گا اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے ما مر بی شر قط، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس حدیث کو ٹیگ لگایا ہے، تیاری کر لو، ایک لمحہ جنت کے ٹھنڈے جھونکے کا یا ایک لمحہ جہنم کے نعوذ باللہ گرم جھونکے کا۔ ہم نے اپنی زندگی کس کے عوض اللہ کے سامنے فروخت کرنی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انصاری برادری کے اور ایک بہت بڑی شخصیت، اور آج جن کے اعزاز میں مطلب دوسرے پروگرام میں دوسرا نام لالا محمد حنیف باجوہ صاحب، نہایت ہی ایسی شخصیت، کسی بھی محفل میں پہنچتے تھے تو وہاں پہ طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی تھی۔ ان کا آخری روز بھی روزنامہ ٹھنڈی آگ کی حلف برداری کی تقریب میں گزرا، وہ رات یہاں سے گئے اور صبح ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ حنیف باجوہ صاحب بڑے حسین مزاج کے آدمی تھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں سارے لوگ ایک ہی کام کریں، کوئی ایک ہی سمت چلتا رہے۔ حنیف باجوہ صاحب کے اعزاز میں یہ بات بھی آتی ہے
وہ جس جگہ پہ بھی پہنچ جاتے تھے وہاں پہ لوگ مسکرانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اگر پوری محفل میں 1 گھنٹے تک سکوت رونے کا رہے تو سارے بندے ذہنی مریض بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے وہ عظیم صحافی اور عظیم نام، عظیم شخصیت لالا محمد حنیف باجوہ صاحب بھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب میں آج کے صدر محفل کو دعوت دوں گا کہ طوفان میں ہم اپنی خوشی جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ لیے جیے جاتے ہیں۔ تم وہ جنہیں سمندر کھا جاتا ہے، ہم وہ جو سمندر کو پی جاتے ہیں۔ جناب بڑے بھائی چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب، آپ تشریف لائیں، آپ صدر محفل ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں پلیز۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ روزنامہ ٹھنڈی آگ میں آج ان 2 عظیم شخصیات کی یاد میں پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیف ایڈیٹر گلزار احمد نوشی صاحب کا، ان کے بیٹے منیب صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے جو اس دنیا سے عظیم لوگ چلے گئے ہیں ان کی محفل میں مجھے بھی بلایا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں 1-2 منٹ لوں گا۔ جو ان دونوں شخصیات کے ساتھ میری زندگی گزری ہے، عبدالواحد سلفی صاحب کے پاس میں کلاس 4 میں جب میرا ایڈمیشن لاہور ہو رہا تھا تو کچھ دنوں، کیونکہ میری سکولنگ بے شمار یہاں پر لوگ 7-8 منٹ خطاب ہے۔ یہاں میرے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا جو میں چلیں خیر۔ تو میں نویدے شہر میں پلے گروپ میں تھا، پلے سے پھر کلاس 4 میں گیا۔ تو کلاس 4 میں میرا جب لاہور ایڈمیشن ہونا تھا تو کچھ عرصے کے لیے لیٹ ہو گیا، تو مجھے نارمل اسکول میں میرے والد صاحب نے بھیجا۔ زندگی میں انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ میں نے اب کالج میں رہا ہوں، مختلف اداروں میں رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں بالکل یاد ہی نہیں۔ بہت سارے میرے جو بورڈنگ میں میرے ساتھ رہے ہیں لوگ، میری ساری لائف بورڈنگ میں گزری ہے، تو بورڈنگ میں جو ملے ہیں ان سے بھی ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور تم بورڈنگ میں رہے ہیں، میرا فلاں کمرہ تھا۔ بڑا ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یاد آتا ہے اچھا کوئی واقعہ یاد آیا۔ تو اگلے دن میرا ایک دوست ہے، وہ 42 سال بعد مجھے ملا۔ میں اس کے ساتھ ساری زندگی موٹر سائیکل پر گھومتا رہا ہوں، اسی کا موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا، میرے پاس تو اس وقت موٹر سائیکل بھی نہیں تھا۔ تو وہ باتیں مجھے نہیں یاد آ رہی، لیکن مجھے ان کا یہ واقعہ یاد ہے کہ جب میں ٹاٹ کے اوپر وہ جو 1 مہینہ یا 20 دن، یہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح، وہ میں نے نارمل اسکول میں ان کے پاس، مجھے میرے استاد رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عظیم ہستی جن کے پاس بندہ ایک لمحہ بھی گزار لے تو وہ انسان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جس طرح ہم بہت ساری شخصیات کے ساتھ میرے اندر میری لیڈرشپ آئے تو میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ تصویر بنواؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کے ساتھ بات کروں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں لالا موسیٰ کے ان خوش قسمت اسٹوڈنٹس میں بھی شامل ہوں جن کے وہ استاد رہے ہیں۔ کسی بااصول انسان کا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، کسی بھی نظریے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ باکردار اور اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کا بدترین مخالف بھی ہے، تو میری نظر میں وہ قابل احترام۔ کیوں کہ وہ اپنے کردار پر کھڑا ہے، اپنے نظریے پر کھڑا ہے۔ تو میرے لیے تو لالا موسیٰ میں یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے آج جو میرے اندر، پتہ نہیں آج یہ 40-50 سال پرانی بات ہوگی، اب تو ہم بھی 50 سے اوپر ہیں، تو اتنے سالوں بعد بھی مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے۔ میں ٹاٹ کے اوپر بالکل کونے میں بیٹھا ہوں، ہاں ایک ٹیچر ہیں، اب وہ بھی میرے کلاس فیلو رہے ہیں، اس لمحے میں وہ جو 20 دن کا 25 دن، وہ عبدالقدوس صاحب، وہ ادھر آپ جانتے ہوں گے رہتے ہیں ٹینکی محلہ میں، یہ اور میں دونوں اس وقت ایک کلاس میں ان کے پاس
رہے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے۔ دوسرا، حنیف صاحب کے بارے میں، حنیف پولیس میں بھی رہا، ایک جوگی محلہ اور قاہرہ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، سب ہم اکٹھے ہیں، ایک جیسا ہی ہوتا، لیکن جو اس کے ساتھ میرے زندگی میں کوئی اتنی قربت نہیں رہی، لیکن ایک لمحے کی قربت ضرور ہے اس کے ساتھ بھی، جس طرح استاد محترم کے ساتھ تھی، وہ تھی کہ میں ناروے میں آج سے 15-20 سال پہلے آئی تھنک گیا، تو وہاں پر شیخ ساجد صاحب کے بیٹے وسیم اور یہ سب لوگ تھے، تو یہ مجھے گھمانے کے لیے لے کر گئے، تو لالا حنیف کو بھی انہوں نے اٹلی سے، آئی تھنک اٹلی یا اسپین سے بلایا ہوا تھا، مجھے صحیح نہیں ہے میں اگر غلط نہ کہہ جاؤں، تو ادھر انہوں نے انہیں بھی بلایا ہوا تھا، تو وہ جو لمحے، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ جو جس محفل میں وہ آ جاتا تھا وہ ایک اپنا وجود کا احساس دلاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں کسی کے ذاتی کردار یا کوئی اس کے اوپر نہیں، جو میں نے ظاہری چیز دیکھتا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو لمحے میں نے 15 دن ادھر ناروے میں گزارے، ان کے گھر میں بیٹھنا، ایک ہم نے ٹرپ کیا، اس میں نے اس شخص کو دیکھا، سادہ آدمی تھا، اپنا ایک زبان سے، ایک اپنے کردار سے، ایک شغل سے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہی بات ہے کہ آج اس کے دوست اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری رات والی حلف برداری کی تقریب تھی اور صبح وہ حادثہ ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے ساتھ بھی 3 دن پہلے ہم ایک کھانے میں اکٹھے تھے سادہ برام میں، سادہ گول میں، احسن صاحب کے گھر میں، تو میں مذاق کر رہا تھا، میری بھی، جس طرح، کیونکہ مذاق انسان اس کو کرتا ہے جس کا پتہ ہے کہ وہ مذاق کو مذاق سمجھتا ہے۔ آج میں یہ بھی بات کرتے ہوئے ضرور کروں گا کہ ہمیں ایک چیز سے باہر آنا چاہیے، پیار، مذاق، جگت، یہ ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ میرا ایک دن بیٹا کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا، ایج ہے نا، میں بھی اس ایج میں شاید اس سے زیادہ سخت مزاج تھا، اور وہ تو خیر سخت مزاج نہیں، لیکن میں سخت مزاج تھا۔ میں نے کہا یار، اس نے کہا جی اس نے ایسے کیا، میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤں، بےزتی نہیں ہے، یہ تم سے وہ پیار کرتے ہیں، تمہارے پیار کرتے ہیں۔ میں اس اسٹیج میں کھڑے ہو کر حلفاً کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں ایسے دوست ہیں جن وہ کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ان کے پاس غریبوں کے پاس سرمایہ ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ کچھ ہے، لیکن جو ان کی مزاح کی طبیعت ہے نا، ان کی کمی ہر محفل میں محسوس کی جاتی ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے گئے ہیں، آج بھی ان کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار ہر لمحے ان کو یاد کرتے ہیں، کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا یار میری زندگی میں خواہش رہی ہے کہ میرے دوست مجھ سے مذاق کریں، مجھ سے میرے دوستوں نے مذاق نہیں کیا، مجھے ہمیشہ احترام دیا۔ اگر میں نے ان سے فری ہونے کی کوشش بھی کی ہے تو انہوں نے میرے راستے میں دیوار کھڑی کر دی ہے، کہ میں نے کہا میں اپنے اندر یہ خامی محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں اپنے دوستوں کے معیار پر نہیں اتر سکا، جو مزاح، جو احترام یا کمی میرے دوست میری محسوس کرے، میرے کاموں سے نہ میری کمی محسوس کرے۔ کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، وہ کسی لمحے بھی، کسی کا بھی، کوئی آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں مر جاتی ہے، وہ بھی دنیا میں بڑا نام کماتا ہے، لیکن کمی محسوس کرنی چاہیے۔ جس محفل سے آپ اٹھ کر جائیں، اس محفل کے لوگ بار بار آپ کو یاد کریں کہ یار اس کو بلاؤ، اس کے بغیر محفل پوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بیٹا شکر کرو کہ اگر تمہارے دوست تمہیں مذاق کرتے ہیں، تمہارے ساتھ شغل لگاتے ہیں، یہ میری زندگی کی خواہش ہی رہی ہے کہ میرے دوست میرے سے بھی شغل لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لالا حنیف بھی انہی لوگوں میں سے تھا، ہر بندہ اس کے ساتھ فری تھا، اس کے ساتھ
مذاق کرتا تھا۔ ڈائس کے اوپر یہ میری زندگی میں نے ہمیشہ بات کی ہے، ڈائس کے اوپر کسی کے کردار کے اوپر بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہاں میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور اس سائڈ پہ میرے کردار پہ کسی نے بات کرنی ہو تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیوں کہ انسان کمپلیٹ نہیں ہے، انسان میں بے حد بہت ساری خامیاں، بے شمار خامیوں کا اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے میں یہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میرے رب نے میرے اندر بہت ساری خامیاں پیدا کی ہوں اور میرے بھرم رکھے ہیں، میرا پردہ رکھا ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا پردہ ہمیشہ قائم رکھے۔ مجھے انسان پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہا ہوں، میں ایک سیاسی فیلڈ میں بھی ہوں، پبلک پراپرٹی ہوں، میرے کردار کو اللہ نے اگر چھپایا ہوا ہے تو میں اس کا شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں پر جتنے لوگ تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے عیب چھپائے رکھے، کیوں عیب جب سامنے آتے ہیں تو انسان کا جو بھرم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا آپ کے حکم کے مطابق کافی ٹائم لے لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب 2-4 منٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو ان کو دے لیتے ہیں، تو وہ آپ کا جو ٹائم آپ نے پورا کرنا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں، میں ہی اسٹیج سیکرٹری کی فرائض انجام دیتا ہوں اور آپ بھی چند کلمات فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ندیم اسکرکارہ صاحب کا، انہوں نے مجھے چند الفاظ کہنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا۔ اتنے سینئر لوگوں کے سامنے بات کرنا ایسے ہی ہے کہ سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھانا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ بات یہاں پہ کرنی چاہیے۔ جن کی دعا کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں، سچی بات ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا جو ہے وہی جو ہے وہ بڑے ثواب کی بات ہے، جنہوں نے پوری زندگی اپنا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح جو صحافی جن کی یہاں پہ جو ہے وہ ہم جن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میرا کہ بہت زیادہ ان سے ملاقات نہیں رہی، چند ملاقاتیں ہیں، لیکن میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی ان کو میں نے بڑا اچھا انسان پایا ہوں۔ ہاں جی، اور ہمیشہ وہ کوآپریٹو تھے، گائیڈ کرتے تھے، ایک اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ انہوں نے مجھے لے کے چلے اور رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ کوئی 40 سال گزار چکا ہے، کوئی 20 سال گزار چکا ہے، کوئی 70 سال گزار چکا ہے، تو اس سے جب پوچھیں تو آپ کو اپنی زندگی کا پتہ لگا ہے گزرنے کا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کل کی بات ہے، مجھے لگتا تھا کہ میں کل اسکول پڑھتا تھا اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب بڑھاپے کی طرف میں پہنچ گیا ہوں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے زندگی جو ہے وہ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی اس کے بعد آنی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور ہم چونکہ سارے جو ہے وہ کلمہ گو بھی ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ سب جو ہے وہ یہاں پہ جو موجود ہیں الحمدللہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم سب آپس میں بھائی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس کی باری پہلے آ جائے، کون اس دنیا سے چلا جائے۔ جن کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود تھے،
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی وہ یہاں پہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اسی بات سے میں اپنے گفتگو کا اختتام بھی کرتا ہوں کہ چند روزہ عارضی زندگی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور لوگوں کے لیے محبتیں اور آسانیاں بانٹنی چاہیے۔ شکریہ جی۔ اب میں اس پروگرام کے میزبان جناب گلزار احمد نوشی صاحب سے ملتمس ہے وہ تشریف لائیں۔ جتنے دوست پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آ کے جگہ خالی ہے، تشریف رکھیں جی۔ پروگرام بالکل آخری مراحل میں ہے، آ جائیں جناب پلیز۔ نوشی صاحب پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر تقریباً ویکھنا کہ کوئی بندہ اچھی گل کرے تے تاڑیاں بجدیاں نے، لیکن میری ایک خاص تقریب ہے، خاص محفل ہے، جڑا کہ میں عبد الواحد سلفی صاحب جڑے کہ میرے بھی استاد نے، میرے بڑے پائی دے بھی استاد نے، میرے چھوٹے پائی دے بھی استاد نے، ساڈے ماشاءاللہ اسی تین پائیاں تیناں دے استاد نے ہو۔ اور دوسری گل کہ انصاری برادری دے رہنما سن، انصاری برادری نو جس ٹائم بھی مشورے دی ضرورت پیندی سی تے عبد الواحد سلفی صاحب نال ہی مشورہ کیتا جاتا سی۔ اج وہ ساڈے چ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت کار دے۔ دوسرے لالا محمد حنیف صاحب نے، لالا محمد حنیف واحد شخص ہے جس نے صحافت دے وچ قدم رکھیا اور طارق مناز صاحب دی وساست نال پریس کلب وچ شرکت کی تے وفات تک پریس کلب دے ممبر رہے۔ کچھ دوست آئے کچھ گئے، لیکن لالے ہری اپنی جگہ دے قائم رہے۔ گلاں شروع کریے تے لالے دی زندگی دی گلاں، اینک سفید پوش جڑا واقعی دنیا سفید پوش ہوتا ہے نا، میں اج تک نہیں دیکھا۔ اس بندے دیاں گلاں جڑیاں نے وہ دی وفات تو بعد ایسی گلاں دا پتہ لگیا کہ جیڑی روزمرہ دے گلاں ہوندیاں نے، لیکن انہیں اپنے دوستاں نال کدی بھی اپنی پریشانی دا اظہار نہیں کیتا، اپنی گھر دی پریشانی دا، اپنی ذاتی پریشانی دا کوئی اظہار نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا صبر دیتا ہویا سی۔ اور اج دی تقریب وچ میں خاص طور تے سردار پورہ ویلفیئر سوسائٹی نو خراج تحسین پیش کرنا، اندے ملے داراں نو تا شکریہ ادا کرنا جنہاں نے ہر لمحے وچ ساڈے صافی بھائی نال، ان دی فیملی نال، ان دے بچیاں نال ہر قسم دا تعاون کیتا۔ میں اس موقع تے اپنے سابق صدر ساڈے پریس کلب دے طارق مناز صاحب دے شکریہ ادا کرنا، جنہاں دی قیادت وچ اسی وہ تمام مرحلے جڑے نے پورے کیتے نے۔ جو کچھ باقی پولیس دے معاملات نے، ان دے فیملی دے معاملات نے، جو کچھ بھی وہ اپنے معاملات میں جس طرح نمٹانا چاہن وہ نمٹان دے، اور اللہ تعالیٰ دونوں فیملیاں نو آئندہ واسطے پیار محبت نال رہن دی توفیق دے۔ میں جناب چیتا نام لے کے تے شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن تمام مہماناں دا، تمام شرکا دا شکریہ ادا کرنا، اور اس گل تے اپنا کام کراں گا کہ اللہ تعالیٰ منو اپنے دوستاں دے، اپنے بزرگاں دی خوشیاں دے غمیاں دے بھی شامل ہون دی توفیق دے، اور اس طرح تسی میرے دعوت تے آنا دعا کرو، منو ٹائم دیو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ حافظ محمد مطیع اللہ چشتی صاحب کے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے محمد رضا صاحب تشریف لائیں اور دعا فرمائیں جی۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب اليوم القیامت وقنا عذاب الميزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا الہی جیڑی تقریب ہوئی جو کچھ اتنے بیانات ہوئے اس ساری تقریب کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. اس ساری تقریب کا ثواب سب سے قبل دے نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ہدیۃ متوفۃ پیش قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیض تمام صحابہ انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین بزرگان دین اہل بیت رضوان پاک تمام ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ پیش کرتے یا الہی قبول منظور فرما. تمام شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا تمام یا الہی اسلام جتنے مار کے ہوئے تمام شہداء دی روح پیش کرنے قبول فرما. آئمہ مفسرین محدثین فوق اکرام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہربندیہ ویسیہ کرنشیہ ہو سبدار تمام دی بار بزرگان دین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. خصوص بالحسود الثواب یا الہی حضرت علامہ سلفی صاحب اور لالا محمد حنیف صاحب دی روح پیش کرنے اس پر انسان یا الہی انہوں نے زندگی دے تمام دے صغیرات بلا گناہ معاف کر کے جنت دام فرما. یا الہی بتقاض بشریت یا الہی کوئی لغزش کوئی ہوگی ہوئی یا الہی انہیں دی بخشتا فرمائی اپنا ہاتھ فضل کر فرما کے یا الہی بخشتا فرما. سب حانن یا الہی صبر جمیل تمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور يشه وزينة فرشه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.